لو ٹریپ از ماریا سعید پارٹ 1۔ یو بچ، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے اس لڑکی کو گلے سے پکڑ کر زور سے دبا رہا تھا۔ تم اپنی اوقات سے زیادہ بولنے لگی ہو، ڈیول غصے سے غرایا۔ تم میرے لیے صرف رات گزاری کا سامان ہو، آئی سمجھ؟ صرف رات گزاری کا۔ لڑکی کی آنکھیں اتنی بڑی ہو گئیں جیسے ابھی ابل کر باہر آ جائیں گی، لیکن گلے سے گرفت کم ہونے کے بجائے اضافہ ہو رہا تھا۔ سوری ڈیول، تمہارا کہنا ہے کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو؟ وہ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لا کر بولا تھا۔ یو بلڈی! ڈیول اسے زور سے زمین پر پھینک کر چلایا تھا۔ آہ! وہ درد سے کراہی اور کھانسنے لگی۔ ڈیول پلیز، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ ڈیول آئی ایم پریگننٹ، وہ بھی روتے ہوئے چلائی تھی۔ ہا ہا ہا! ڈیول ہنسا۔ اس کی ہنسی میں غرور جھلک رہا تھا۔ پورے کمرے میں اس کا قہقہ گونج رہا تھا۔ وہ سیدھا شان سے چلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکال کر اسے سلگانے لگا۔ کمرے میں صرف لڑکی کی سسکنے کی آواز تھی۔ ڈیول تھوڑی دیر تک سکون سے سگریٹ نوشی کرتا رہا۔ لڑکی کے سسکنے کی آواز سے سکون دے رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، بے رحم، مغرور، عزت کے ساتھ کھیلنے والا۔ اس کے نزدیک عورت ذات صرف رات گزاری کا سامان تھی۔ وہ پاکستان کا مشہور بزنس مین تھا۔ وہ بزنس کا ڈیول تو تھا ہی، لیکن اس کی دوسری سائڈ بھی تھی جو ہر غیر قانونی کام میں ملوث تھی، جس میں اسلحہ کی اسمگلنگ، ڈرگ اسمگلنگ زیادہ اہم تھی۔ اگر تمہارا رونا دھونا بند ہو گیا ہو تو یہ پیسے پکڑو اور جا کر اپنے پیٹ میں پلتے گناہ کو ختم کرواؤ۔ بٹ لسن، بی کیئرفل، اس نے وارن کیا۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہیں تو میں جان سے مار دوں گا، لیکن تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ کو بھی برباد کر دوں گا۔ ڈیول اس کے منہ پر پیسے مارتا اس کے برابر بیٹھ کر غرایا تھا۔ نہیں، میں نہیں کروں گی۔ میں ڈیول محبت کرتی ہوں تم سے، اور یہ بچہ میں اسے دنیا میں ضرور لاؤں گی۔ لڑکی ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ کر اٹک اٹک کر بولی تھی۔ ڈیول نے لب غصے سے پیچ لیے تھے اور لڑکی کو بالوں سے پکڑا تھا۔ تم نہیں کرو گی؟ ہاں، نہیں کرو گی؟ ڈیول غصے سے بولا تھا۔ تو جان، میں کر دیتا ہوں۔ لڑکی ڈیول کی بات پر سہم گئی، کیونکہ ڈیول کی آنکھیں انتہائی سرخ تھی جیسے انگارے برس آ رہی ہوں۔ ڈیول لڑکی کو چھوڑتا اپنے غصے کو کنٹرول کرنے لگا۔ لڑکی ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ ڈیول نے مڑ کر ایک زوردار لات اس کے پیٹ پہ ماری۔ لڑکی کی زوردار چیخ نے کمرے کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ ڈیول ایک کے بعد ایک ٹانگ سے وار کرتا جا رہا تھا۔ لڑکی چیختی چلا رہی تھی، لیکن وہ ظالم بے حسی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ لڑکی کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی اور چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ لڑکی کے بے ہوش ہونے پر ڈیول رکا نہیں تھا۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اب چیخنے کی آوازیں بند ہو گئی تھی۔ لڑکی کا خون بہہ رہا تھا، لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ ڈیول نے موبائل نکال کر اپنے خاص بندے کو آگاہ کیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کی جانب چلا گیا، لیکن ڈیول نے ایک دفعہ بھی جانے سے پہلے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ لڑکی زندہ بھی ہے یا نہیں۔ ماشاء اللہ، میری پیاری بیٹی کتنی پیاری لگ رہی ہے دلہن کے روپ میں۔ اللہ بری نظر سے بچائے، سعدیہ بیگم نے اپنی بیٹی کی نظر اتارتے بولی۔ ہاں، ہماری عمل بہت پیاری لگ رہی ہے اس عروسی جوڑے میں، بالکل پیاری لگ رہی ہے۔ فروہ اپنی نند کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تو اماں یقین نہیں آ رہا ہماری بہن کی سچ میں شادی ہو رہی ہے، حسن نے آنسو بہاتے بولا۔ عمل ان سب میں حیران پریشان، کبھی اپنے آپ کو تو کبھی اپنی ماں، بھابھی اور بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، اور میں دلہن؟ ممانی، میں تو اتنی خوش ہوں میں بتا نہیں سکتی، لیکن یہ فیری کو آواز کون دے رہا ہے؟ بھابھی نے کان پر ہاتھ رکھ کر آوازیں سننے کی کوشش کی۔ چھوڑو، تم جو بھی دے رہا ہو دینے دو، تم بس میری بیٹی کو دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہے، سعدیہ بیگم نے کہا۔ حسن، تم تو اپنا رونا بند کرو گے یا لگاؤں ایک؟ احسن نے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ عمل، عمل! آوازوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون پاگل آوازیں دے رہا ہے۔ اف! عمل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ عمل، عمل! وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھی اور کچھ دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہی۔ جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا اور کمبل ہٹا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا۔ عمل نے شکر کا سانس لیا تھا کہ بس خواب تھا، کہ ایک دفعہ پھر دروازہ بجا۔ عمل، اٹھ بھی جاؤ یار، دروازہ توڑوں کیا؟
اٹھ گئی بھائی، امل نے بالوں کو سمیٹتے ہوئے بولا۔ اگر اٹھ گئی ہو تو نیچے آ جاؤ، سب ناشتے پر ویٹ کر رہے ہیں، حسن نے کہا۔ اوکے بھائی، صرف 5 منٹ میں آئی، اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ ماما آ رہی ہے آپ کی نوابزادی عرف آپ سب کی فیری۔ ماما آپ اس کی شادی کی تیاری کریں، شادی ہو جائے گی تو خود ذمہ دار ہو جائے گی، دیکھنا، حسن اپنی جگہ پہ بیٹھتے سعدیہ بیگم سے کہنے لگا۔ حسن، کچھ تو شرم کرو، تمہاری چھوٹی بہن ہے، ایسے کیسے ہم فیری کی شادی کرتے ہیں؟ ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، اور تمہارے بابا نے سن لیا، تمہیں ہی اپنی جان کے لالے پڑیں گے۔ سعدیہ بیگم نے ناشتہ حسن کے آگے رکھتے بولا۔ ماما آپ بھی نا، آپ اپنے شوہر سے کتنا ڈرتی ہیں، مجھ جیسا بنے، آپ کے اس جلاد شوہر سے تو میں نہیں ڈرتا، حسن نے سینہ تان کر کہا۔ فاروق صاحب ناشتے کے لیے آ رہے تھے، لیکن حسن کی بات پر وہیں رک گئے۔ سعدیہ بیگم کے تو ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے تھے۔ ویسے ماما، آپس کی بات ہے، کیا سوچ کر آپ نے ان سے شادی کی تھی؟ ماشاء اللہ، اچھی خاصی ہیں آپ، حسن نے رازدارانہ انداز میں بولا۔ آپ میں ابھی آپ کو ہی بلانے جا رہی تھی، سعدیہ بیگم نے فوراً سے بولا تاکہ اپنے بے وقوف بیٹے کی زبان کو بریک لگا سکے۔ بابا؟ حسن نے پیچھے مڑ کر اپنے بابا کو دیکھا تو اس کا اوپر کا سانس نیچے اور نیچے رہ گیا۔ تو ہاں بیٹا جی، کیا فرمایا جا رہا تھا ہمارے بارے میں؟ فاروق صاحب نے حسن کے کندھے پر دباؤ ڈالتے پوچھا۔ وہ بابا، وہ کچھ نہیں، وہ تو میں ایسے ہی، حسن نے اپنے خشک ہونٹ پر زبان پھیرتے ٹکتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم۔ امن نیچے آتے سب کو سلام کرتی اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ کیا ہوا بابا، آپ ایسے کیوں کھڑے ہیں، کچھ ہوا ہے کیا؟ امن نے جوس کو گلاس اپنے ڈیلتے ہوئے ان کی طرف دیکھتے پوچھا، اور سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ ان کے آنے سے پہلے یہاں کیا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بیٹا، فاروق صاحب بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ حسن کی تو جان میں جان آئی اور اپنی چھوٹی سی فیری پر خوب پیار آیا۔ حسن کا بس چلتا تو ہاتھ چوم لیتا اپنی بہن کا، وہ واقعی ہی فیری تھی۔ ماما، میں آج خالہ کی طرف جاؤں گی، آپ کو پتہ ہے کتنا کم وقت رہ گیا ہے آیت آپی کی شادی میں، امل نے بریڈ پر جیم لگاتے کہا۔ کیوں، جانا ضروری تو نہیں؟ جواب فاروق صاحب کی طرف سے آیا تھا۔ بابا، ابھی میں بی اے کے امتحان دے کر فری ہوئی ہوں، اور ابھی رزلٹ آنے میں بھی بہت وقت ہے، تو سوچ رہی ہوں خالہ کے گھر چلی جاؤں، خالہ بھی مجھے یاد کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں کہیں جانے کی، چپ کر کے گھر میں بیٹھو، اور میں آج کل ڈیول کی فائل پر کام کر رہا ہوں، اس لیے جتنا ہو سکے گھر پر رہو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا۔ بابا، امل اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے بابا کے گلے لگ گئی۔ بابا، میں نہیں جانتی ڈیول ویول کو، پلیز منع مت کریں، گھر رہ کر میں کیا کروں گی، خالہ کے گھر جا کر ان کی مدد کروا دوں گی۔ ویسے بھی جب سے بھائی بھابھی احسن دبئی گئے ہیں میرا دل نہیں لگتا گھر میں، ورنہ میں اپنے چھوٹے شہزادے فہد کے ساتھ کبھی بور نہیں ہوتی۔ بابا پلیز اجازت دے دینا، میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی، اور کچھ دنوں میں آپ سب بھی تو اسلام آباد آ جائیں گے نا۔ امن نے اپنے بابا کو مکھن لگایا۔ لیکن فیری میری جان، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، تم نہیں جانتی یہ لوگ ہمارے اوپر نظر رکھتے ہیں تاکہ ہماری کمزوری کا پتہ لگا سکیں، اور میں نہیں جانتا میری جان تم برے لوگوں کی نظر میں آؤ۔ اپنے بابا کو سمجھو میری جان، فاروق صاحب نے پیار سے سمجھایا۔ ان سب میں حسن اور سعدیہ بیگم خاموشی سے باپ بیٹی کی باتوں کو سن رہے تھے۔ بابا، اب آپ کی بیٹی کمزور تو نہیں ہے جو ان کا مقابلہ نہ کر سکے؟ بھائی مجھے ڈیلی سیلف ڈیفenس کی ٹریننگ دیتے ہیں، اگر کبھی اس ڈیول شیول کے ساتھ سامنا ہو بھی گیا تو اس کی نانی یاد کروا دوں گی، میں بھی ڈی ایس پی فاروق کی بیٹی ہوں۔ امل نے بہادری سے کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے میری بہادر فیری، فاروق صاحب ہار مانتے ہوئے بولے تھے۔ یس، وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ لیکن کیا بابا، آپ وعدہ کریں آپ وہاں کوئی شرارت نہیں کریں گی، ان شارٹ نو مستی، فاروق صاحب نے شاطرانہ چال چلتے کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی کتنی شرارتی ہے اور شرارت کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امل تو سوچ میں پڑ گئی، اگر شرارت کیے بنا نہیں رہ سکتی تو جانا کینسل۔ نہیں بابا، میرا مطلب، جی بابا میں سمجھ گئی، نو مستی، امل نے اپنی انگلیوں کو آپس میں ملاتے ہوئے کہا۔ حسن اپنی بہن کی اس حرکت پر ہنسنے لگ گیا۔ تم کیوں ہنس رہے ہو؟ فاروق صاحب بات کرتے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئے۔ امل نے اپنے بھائی کو منت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ جیسے کہہ رہی ہو بھائی، پلیز کچھ مت کہیے گا۔ ایسے ہی بابا، اپنی ہنسی کو کنٹرول میں رکھا کرو، ایسے کون ہنستا ہے؟ بابا چھوڑیں بھی آپ بھائی کو، وہ تو ایسے ہی ہیں۔ امل نے دوبارہ اپنے بابا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
حسن کا تو منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا، لیکن اپنا بدلہ بعد میں لینے کا سوچ کر چپ ہو گیا۔ بابا پلیز مان جائے نا، امل نے فاروق صاحب کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں، بابا آپ بہت اچھے ہیں، میں پورا خیال رکھوں گی، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کروں گی، میں ابھی جا کر پیکنگ کرتی ہوں، اور ہاں بھائی آپ مجھے چھوڑنے جائیں گے؟ امل نے کھڑے کھڑے پلان کرتے اپنے بھائی کو آرڈر دیا اور کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فیری بیٹا پہلے کھانا تو کھا لو، سعدیہ بیگم نے پیچھے سے آواز دی۔ نہیں ماما، اب بھوک نہیں ہے، جب ہوگی کھا لوں گی، ویسے بھی مجھے ابھی عاشی کو کال کر کے بتانا ہے، اور مجھے بہت ساری پیکنگ بھی کرنی ہے۔ پوری پاگل ہے، کیا بنے گا اس کا؟ سعدیہ بیگم نے امل کے جاتے ہی گردن ہلا کر بولا۔ دوسری طرف حسن کا عائشہ کا نام سن دل دھڑکا تھا۔ بیگم میری بیٹی کو کسی بات سے منانا کیا کرے، جو ہوگا اچھا ہوگا انشاءاللہ، آمین، تینوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ اور تم بیٹا جی فیری کو چھوڑ کر سیدھا آفس پہنچو، فاروق صاحب نے کھڑے ہوتے سخت لہجے میں گویا ہوئے تھے اور پولیس اسٹیشن روانہ ہو گئے تھے۔ حسن اور احسن دونوں ہی مل کر کاروبار کو سنبھالتے تھے۔ اف ماما، آج تو میرا جنازہ پکا تھا اگر فیری نہ آتی، قسم سے آپ کے ڈی ایس پی نے تو مجھے نظروں سے مار ہی دینا تھا۔ حسن نے اپنا اٹکا ہوا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ اب تم اپنی فضول زبان بند کرو، تمہارا باپ ہونے کے ساتھ ساتھ میرے شوہر بھی ہیں، میں ذرا لحاظ نہیں کروں گی تمہارا، سعدیہ بیگم نے غصے سے بولا۔ سعید ہاؤس میں فاروق صاحب سب سے بڑے تھے، ان کی ایک ہی بہن شازیہ تھی، ماں باپ بچپن میں ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے، تب فاروق صاحب 16 سال کے تھے۔ اس طرح گھر اور کاروبار کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی تھی، اور فاروق صاحب نے بھی خوب محنت اور لگن سے کپڑوں کا کاروبار کو آگے بڑھایا اور ان کے ساتھ اپنی پڑھائی بھی مکمل کی۔ فاروق صاحب شروع سے ہی پولیس آف فورس جوائن کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت اور لگن سے نہ صرف کاروبار سنبھالا بلکہ آج وہ ڈی ایس پی بھی تھے۔ فاروق صاحب اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے اس کی پرورش بالکل اپنی بیٹی کی طرح کی تھی۔ انہوں نے شازیہ کی شادی اپنے دوست سلیم کے ساتھ کروائی تھی اور دبئی شفٹ ہو گئی تھی۔ وہ ماشاءاللہ سے وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی، فریال اور فروا۔ شازیہ کی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد فاروق صاحب نے اپنی پھپھو کی بیٹی سعدیہ سے شادی کی۔ فاروق صاحب سخت اور سنجیدہ مزاج کے مالک تھے اور سعدیہ ان کے برعکس نہایت خوش مزاج خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹوں سے نوازا تھا، احسن اور حسن۔ فاروق صاحب کو بیٹی کا بہت شوق تھا، لیکن 2 بیٹوں کے بعد سعدیہ بیگم کافی عرصے تک ماں نہیں بن سکی، لیکن اللہ نے ان کے گھر 8 سال کے بعد ایک امید دی تھی۔ فاروق صاحب بہت خوش تھے، تینوں باپ بیٹوں نے مل کر سعدیہ کا بہت خیال رکھا تھا۔ وہ وقت بھی آن پہنچا جب ان کے گھر ننھی سی پیاری سی بچی آئی جس کا انہوں نے نام امل رکھا تھا، لیکن امل کی پیدائش پر فاروق صاحب کے کاروبار میں بہت منافع ہوا تھا، اس لیے سب اسے مل کر فیری کہنے لگے۔ امل دیکھنے میں بالکل ایک فیری کی طرح تھی، کالی گہری آنکھیں، سرخ و سفید رنگ، براؤن بال، باریک گلابی ہونٹ اور بلا شبہ خوبصورت بچی۔ بھائی کوئی دروازہ کیوں نہیں کھول رہا؟ امل پریشانی سے نظریں گھماتے ہوئے بولی۔ فیری، صبر نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے اللہ نے تمہیں وہ بالکل نہیں دیا، حسن نے اکتا کر بولا، کیونکہ اس کی جان سے پیاری بہن گاڑی میں آدھے سے زیادہ اس کا دماغ کھا چکی تھی۔ امل نے ایک دفعہ پھر سے بہل دی۔ تم بہرے ہو کیا؟ کب سے دروازہ بجا رہی ہوں اور کوئی کھول نہیں رہا، کہاں مر گئے تھے سب؟ امل نے دروازہ کھولتے ہی بنا دیکھے سنانا شروع کر دیا تھا۔ حسن کو تو مانو ایک دفعہ پھر سے اپنی موت نظر آ رہی تھی، کیونکہ گھر کا دروازہ کسی اور نے نہیں بلکہ خان نے کھولا تھا۔ خان جو باہر جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تھا، بیل کی آواز سن کر دروازہ کھولا، لیکن اپنے آگے کینچی کی طرح چلتی زبان والی بدتمیز لڑکی کو دیکھ کر خان کے اچھے خاصے موڈ کو وہ بری طرح خراب کر گئی تھی۔ امل نے خان کو اپنے سامنے دیکھتے اپنے زبان پر ہاتھ رکھا، وہ سمجھی شاید کوئی نوکر ہوگا۔ السلام علیکم خان، کیسے ہو؟ حسن نے آگے بڑھ کر ماحول کو خوشگوار کرنا چاہا۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو۔ وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتا لاپرواہی سے جواب دیتا اندر کی جانب واپس چلا گیا۔ اکڑ تو دیکھو اس انسان کی، جیسے کہیں کا شہنشاہ ہو۔ امل جو پہلے شرمندہ ہوئی تھی منہ بنا کر بولی۔ فیری، حسن نے ٹوکا۔ بھائی آپ نے دیکھا نہیں کیسے بات کر رہے ہیں؟ فیری وہ تم سے بڑے ہیں اور پلیز جب تک یہاں رہو گی خان سے دور رہو گی۔ تو میں کون سا مری جا رہی ہوں بھائی، میں تو منہ بھی نہ لگاؤں اس اکڑو کو۔ امل گھر کے اندر داخل ہوتی بولی۔ کون تھا خان بیٹا؟ سیدہ بیگم نے
اپنے بیٹے کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہوتا دیکھا اور پوچھا، لیکن خان اپنی ماں کی بات کو اگنور کرتا کچن کی طرف چلا گیا۔ خالہ جانی، عمل چہک کر پکارتی اپنی خالہ سے لپٹ گئی تھی۔ فیری میری جان، سعیدہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر اس کو بوسہ دیا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک خالہ جانی، لیکن آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ عمل نے اپنی خالہ جانی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بس بیٹا شادی والا گھر ہے، بھاگ دوڑ ہوتی رہتی ہے۔ اب میں آ گئی ہوں نا، سب کام ہو جائیں گے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم ذرا سائڈ پر ہوگی تو میں بھی خالہ سے مل لوں؟ حسن عمل کو پیچھے کرتا بولا۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ حسن نے آگے بڑھ کر اپنی خالہ کو ساتھ لگایا اور ان سے ملنے لگا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بچے، میں بالکل ٹھیک ہوں خالہ جان۔ وہ سعیدہ بیگم کو ساتھ لگائے سٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ میرا شہزادہ تو کافی ہینڈسم اور شادی کے قابل ہو گیا ہے۔ جی خالہ، یہ صرف آپ کو نظر آتا ہے، میرے ماں باپ کو تو میں ابھی بھی بچہ رکھتا ہوں، حسن نے صوفے بیٹھتے ہوئے بولا۔ بدماش، سعیدہ بیگم ہاتھ بیٹھ حسن کے گال پر پیار سے تھپڑ لگاتی بولی تھی۔ رانی رانی، سعیدہ بیگم نے نوکرانی کو آواز دی۔ جی خان بیگم، چائے لے کر آؤ، میری فیری اور میرا شہزادہ آیا ہے، انتظام اچھا ہونا چاہیے۔ جی خان بیگم ابھی لے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا مس کیا؟ عمل سعیدہ بیگم کے دوبارہ گلے سے لگتی پیار بھرے لہجے میں بولی۔ میری جان، میں نے بھی تمہیں بہت مس کیا۔ خان، تم کدھر جا رہے ہو؟ سعیدہ بیگم نے خان کو باہر جاتے ہوئے پوچھا۔ وہ رکا۔ ماما کام ہے، تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا، خان نے واچ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خان، گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اور تمہیں چاہیے تم بیٹھو اور تم باہر جا رہے ہو۔ سعیدہ بیگم نے تھوڑی عقل دینی چاہی۔ ماما، تم میں کیا کروں؟ آپ کے مہمان ہیں، آپ ان کی خاطرداری کریں، مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ ویسے بھی میں مہمانوں کے لیے اپنے کام تو نہیں چھوڑ رہا۔ اوکے، میں چلتا ہوں، بائے۔ اور وہ بنا لحاظ کیے سنا کر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ سعیدہ بیگم تو شرمندگی سے کچھ بول نہ سکی۔ ریحان خان حسن کا ہم عمر تھا، لیکن نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ریحان خان مغرور اور سخت نیچر کا مالک تھا۔ وہ عورت کو اپنی حد میں رکھنا جانتا تھا، چاہے وہ ماں ہو بہن ہو، کبھی بھی زیادہ آزادی نہیں دی تھی، نہ خود کبھی خاص بات کی تھی۔ اسے عورتوں کا زبان درازی کرنا اور آزاد گھومنا بالکل پسند نہیں تھا۔ اسے اپنی کزن عمل پسند تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے نزدیک عمل ایک آوارہ اور بدتمیز لڑکی تھی۔ خالہ جان، آشی اور آیت پہ کدھر ہے؟ عمل نے بات بدلی۔ فیری، عائشہ جلدی سے نیچے اترتی ہوئے عمل کی گلے لگی۔ شکر میڈم تم آئی، میں سمجھی اینڈ ٹائم پر آؤ گی تم۔ تمہیں لگتا ہے میں اینڈ ٹائم پر آتی؟ عمل نے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر کہا۔ تم کیسی ہو عائشہ نے پوچھا۔ میں بہت پیاری اور کیوٹ ہوں، عمل نے آنکھ دبا کر کہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ حسن جو دونوں کا ملن دیکھ رہا تھا عمل کی بات پر ہنس پڑا۔ بھائی، کیا میں پیاری نہیں ہوں؟ عمل نے حسن کو غور کر کے بولا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، کس نے کہا تم پیاری لگ رہی ہو؟ ایک نمبر کی چڑے لگ رہی ہو تم۔ خالہ جانی دیکھے نا بھائی کو۔ عمل نے اسکن کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی، بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا اور ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا، جس پر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسن، سعیدہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ میں چپ ہوں خالہ۔ تم کیسی ہو اور آیت آپ کدھر ہے؟ عمل نے اپنے بھائی کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ ہی اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے گئی ہیں، رات گئے آ جائیں گی۔ تم سب باتیں کرو، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ نہیں خالہ جان، میں بس نکلتا ہوں، آگے آفس سے لیٹ ہو گیا ہے، اگر بابا کو پتہ چلا تو آپ جانتی ہیں میری اوپر کی ٹکٹ کاٹیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں جانے کی، میں کھانا کھائے بغیر نہیں بھیجوں گی، اور فاروق بھائی سے میں خود بات کر لوں گی، تم اس کی فکر نہ کرو۔ پر خالہ، کوئی پرور نہیں، بیٹھو چپ کر کے، سعیدہ بیگم ڈانٹنے والے انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں۔ وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ خود بھی نہیں جا رہا تھا۔ جب محبوب سامنے ہو کس کمبخت کا دل کرتا ہے جانے کو۔ کیسی ہو؟ حسن نے عائشہ کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے پوچھا۔ ٹھیک ہوں حسن بھائی۔ عمل کی تو ہنسی ہی نکل گئی، کیونکہ عمل جانتی تھی اس کا بھائی اس کی جان سے پیاری کزن سے محبت کرتا ہے۔ حسن کا موڈ تو بھائی سننے پر ہی خراب ہو گیا، اور چپ کر کے پاس پڑے پان کے گلاس کو منہ کے ساتھ لگا کر اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ آؤ فیری، کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں۔ عائشہ کو اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو حسن کی نظروں کو نہ سمجھ سکے۔
20 سال کی جوان لڑکی تھی، لیکن شاید سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دے گا، اس لیے عاشی نے ہمیشہ خود کو ریزرو رکھا۔ ہاں چلو، امل اپنی ہنسی دباتی عائشہ کے ساتھ چل دی۔ تم کب میری محبت کو سمجھو گی ظالمہ؟ پیچھے سے حسن نے ٹھنڈی آہ بھرتے کہا اور موبائل میں مصروف ہو گیا۔ گاڑی فل رفتار سے اپنی راستے پر گامزن تھی۔ ڈیول؟ وہ سگریٹ سلگاتے موبائل میں مصروف تھا۔ آنٹی کی کال آئی تھی یار۔ زی ڈیول کا واحد بچپن کا دوست تھا۔ زی، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے جب ہم ضروری کام یا میٹنگ کرنے جا رہے ہوں تو فضول بکواس نہ کیا کر۔ وہ ہوا میں دھواں چھوڑتا غصے سے بولا تھا۔ تو کیا یار، ماں ہے تیری، تجھے ان سے ملنا چاہیے۔ زی بات چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ماں؟ ہا ہا ہا۔ ڈیول ہنسا اور ہنستا چلا گیا اور کافی دیر تک ہنستا رہا۔ ڈیول، تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کون سا تمہیں کوئی جوک سنا ہے جو تم یوں ہنس رہے ہو؟ زی کو ڈیول کا ہنسنا برا لگا تھا۔ زی، جوک نہیں تو اور کیا تھا یہ؟ ڈیول، میں سیریس ہوں، زی نے دانت پستے بولا۔ میں تو کون سا مذاق کر رہا ہوں، میں بھی سیریس ہوں، تو نے ہی جوک سنایا ہے۔ ڈیول کے چہرے پہ یکدم چٹانوں کی طرح سختی آ گئی تھی۔ ہنسنے کے اثار بالکل ختم ہو گئے تھے، دماغ کی رگیں واضح ظاہر ہو رہی تھیں۔ زی ڈر تو رہا تھا، لیکن اس نے آج بات کرنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ تیری ماں ہے اور تو ملنے جا رہا ہے آج، فائنل ہے بس۔ ڈیول بنا جواب دیے اگلی سگریٹ نکال کر سلگانے لگا۔ زی جانتا تھا اس معاملے میں خود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یار، ایک تو میں تیری سموکنگ سے تنگ ہوں، زی گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے بولا۔ یہی تو سکون ہے یار، سکون یا موت کی تیاری، جو بھی تھا۔ زی ڈیول پر جان وار کرتا تھا۔ ایک دور جو سگریٹ کی طرح میں نے چپ چاپ پیا ہے، کچھ نظمیں ہیں جو سگریٹ سے میں نے راکھ کی طرح جھاڑی ہیں۔ ڈیول نے گہرا سانس لے کر شعر سنایا۔ زی صرف سن ہی سکا، لیکن آگے سے کچھ نہ بولا۔ ڈیل کا کیا بنا؟ کب تک مال پہنچ جائے گا؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ڈیول نے پوچھا۔ مال آج رات تک پہنچ جائے گا، لیکن زی نے بات بیچ میں چھوڑی۔ ڈیول نے سوالیہ نظروں سے زی کو دیکھا۔ یہ سالہ ڈی ایس پی راستے میں کی رکاوٹ بن رہا ہے، اس نے غصے سے بتایا۔ تو لے دے کر چپ کروا دو، جیسے ہم پہلے کرتے ہیں۔ نہیں ڈیول، اس بار جو ڈی ایس پی ہے 1 نمبر کا پکا ایماندار ہے۔ میں سارا ریکارڈ کا ڈیٹا پتا کروا چکا ہوں، اس ڈی ایس پی کے ریکارڈ میں کوئی جھول نہیں ہے۔ زی ڈیول کو ساری تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ کوئی اس کی کمزوری؟ وہ چلتی گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں لگتا اس کی کوئی کمزوری ہوگی، زی نے کندھے اچکا کر بتایا۔ یہ پہلا ڈی ایس پی دیکھا ہے جو بھی کیس اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس کو انجام تک ضرور پہنچاتا ہے، زی نے مزید بتایا۔ میں نے تمہیں اس ڈی ایس پی کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ مجھے اس ڈی ایس پی کا بائیو ڈیٹا آج رات تک چاہیے۔ آج رات کا کیا پروگرام ہے ڈیول؟ کچھ خاص نہیں، میٹنگ کے بعد کلب۔ وہ موبائل میں مصروف گہرے کش لیتے ہوئے بولا۔ تو اس کامی کا کیا کرنا ہے جو ہمارے راستے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا ہے؟ مل لیتے ہیں اس سے بھی، لگتا ہے سالہ گندی نالی کا کیڑا مجھے جانتا نہیں ہے جو میرے سے پنگا لے رہا ہے۔ ڈیول کا یکدم غصہ بڑھنے لگا اور کھڑکی سے باہر سگریٹ پھینک دی۔ زی، کل وہ ہر حال میں میرے سامنے ہونا چاہیے تھا۔ اوکے ڈیول، اب جلدی چلو، میٹنگ کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اور ڈیول نے آنکھیں موند لی۔ آیت آپی کیا کر رہی ہیں؟ آج عمل کو آئے 2 دن ہو گئے تھے۔ ان دونوں دنوں میں عمل نے ایک دن بھی شرارت نہیں کی تھی۔ وہ تو خود حیران تھی، لیکن وہ آج باہر جانا چاہتی تھی۔ گھر میں مہمان آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ کچھ نہیں فیری، آپی آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں، عمل نے آپی کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فیری، اب تم دیکھو گھر والوں نے مجھے مایوں بٹھا دیا ہے۔ تو عمل نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تو کچھ کی لگتی، مجھے ابھی اپنی دوست کے گھر جانا تھا کارڈ دینے کے لیے، سب کو کارڈ دے دیے، لیکن رامین کا کارڈ دینا بھول گئی۔ ایک تو گھر شادی ہے اور اتنے کام ہیں، ان چکروں میں دماغ سے نکل گیا۔ میں نے رامین سے معذرت بھی کی، لیکن میڈم کا کہنا ہے جب تک میں کارڈ دینے نہیں گئی تو وہ شادی پہ نہیں آئے گی۔ آیت نے پریشانی سے اپنا مسئلہ بتایا۔ ابھی بس اتنی سی بات، میں اور آشی چلے جاتے ہیں کارڈ دینے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟
کیا تم دونوں چلی جاؤ گی؟ جی آپی، آپ ایڈریس مجھے میسج کر دیں، میں اور عائشہ بھی نکلتے ہیں۔ کہاں جانا ہے؟ عائشہ نے اندر آتے پوچھا۔ اچھا ہوا تم آ گئی، میں ابھی تمہیں ہی بلانے جا رہی تھی، امل نے عائشہ کی جانب مڑ کر کہا۔ کیوں؟ اوہو، وہ آیت آپی کی دوست کے گھر جانا ہے کارڈ دینے، امل نے عائشہ کو بتایا۔ آپی، آپ نے تو اپنی ساری دوستوں کو انوائٹ کر لیا، آپ کون سی دوست رہ گئی؟ عائشہ، تمہیں پتا تو ہے رامین کا، بس اس کو کارڈ دینا بھول گئی تھی، اب کارڈ نہیں بھیجا تو آئے گی نہیں۔ اوہ، یہ تو واقعی مسئلہ ہو گیا، عائشہ نے اپنے ماتھے کو انگلیوں سے چھوتے بولا۔ لیکن اتنا بڑا بھی نہیں۔ ٹھیک آپی، ہم دونوں چلتے ہیں، لیکن آپی ایک مسئلہ ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے عائشی؟ آیت اکتا کر بولی۔ ڈرائیور تو بازار ماما کے ساتھ کام گیا ہوا ہے، ہم کس کے ساتھ جائیں گے؟ میں خود ڈرائیو کروں گی، امل نے دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ فیری، تم بھول رہی ہو، تو یاد کرواتی ہوں، یہ خان ہاؤس ہے، عائشی نے امل کی بے عقلی پر ماتم کرتے بولا۔ وہ میں جانتی ہوں یہ خان ہاؤس ہے، اگر جانتی ہو تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم اکیلے باہر نہیں نکل سکتے، خود ڈرائیو کر کے تو مر کے بھی نہیں اجازت ملے گی۔ آیت آپی بھی تو گئی تھی اپنی دوست کے ساتھ، امل نے پوچھا۔ وہ اس لیے آیت آپی کی شادی کچھ دن ہے، اس لیے بھائی نے اجازت دے دی، اگر جانا بھی ہے بھائی کی اجازت لینا بہت ضروری ہے، عائشی نے بتایا۔ ایک تو وہ تمہارا اکڑو بھائی گھر پر ہوتا کب ہے؟ مجھے 2 دن ہو گئے ہیں، صرف ایک دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے، امل آیت سے پاس بیٹھی بولی۔ آیت اور عائشی حیران ہو کر امل کی طرف دیکھا۔ کیا کہا بھائی کو؟ دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ میں نے؟ امل نے اپنی طرف اشارہ کر۔ ہاں تم نے، یہی کہ آپ دونوں کے بھائی گھر ہوتے کب ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے؟ اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ امل نے سوچا۔ ہاں، اکڑو کہا تھا، اس میں اتنی حیرانی اور پریشانی والی کون سی بات ہے؟ شکر ہے بھائی نے نہیں سنا، ورنہ تم ان کے غصے کو نہیں جانتی۔ اوہ ہو، تم دونوں کتنا ڈرتی ہو اپنے بھائی سے۔ مجھے بس اتنا بتاؤ، وہ اکڑو گھر ہے یا باہر؟ فیری، آیت نے ٹوکا۔ بھائی تو گھر نہیں ہے، عائشہ آیت کی بات میں بولی۔ تو بس خالہ جانی کو میں منا لوں گی۔ عائشی، تم ریڈی ہو، میں ابھی آئی، اور وہ اٹھ کے کمرے سے باہر چلے گی۔ آپی، لگتا ہے فیری کو زندہ رہنے کا کوئی شوق نہیں، عائشی صدمے سے بولی۔ عائشی، تم بھی پاگل ہو، فیری میں اور تم سے نہیں ہے، وہ امل ہے، امل، ڈی ایس پی فاروق کی بیٹی، اس کا یہی پر اعتماد ہونا مجھے بہت پسند ہے، بس دعا کرو ہماری فیری کے نصیب اچھے انسان سے جڑے ہو، آمین۔ آپ ایک دفعہ بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں، آپ پیار سے سمجھائیں گے تو وہ گھر آ جائے گا۔ آج بھی پھر ان دونوں کے جھگڑے کی وجہ بنا تھا۔ ماں ہوں میں اس کی، میری ممتا ترس گئی ہے اسے سینے سے لگانے، اور آپ کیسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے کو دیکھنا تو دور، اس کا نام لینا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ کیوں سکندر، کیوں؟ میری آنکھیں ترس گئی ہیں اپنے بیٹے کو دیکھنے۔ بس کرو سکینہ، بس، ہمارا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے۔ کیوں نہیں تم سچ کو تسلیم کر لیتی؟ سکندر صاحب کی گرجدار آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگر تمہیں اتنا ہی اپنا بیٹا عزیز ہے تو چلی جاؤ اس بے غیرت انسان کے پاس، لہجے میں صاف غصہ تھا۔ میرا صرف اور صرف ایک بیٹا ہے، سیام سکندر خان، اور اس کے علاوہ کوئی میرا بیٹا نہیں ہے۔ بیگم، آپ کو یاد کرواتا چلوں کہ آپ کا ایک اور بیٹا ہے، سیام، اور اس کی شادی میں وقت ہی کتنا رہ گیا ہے، اور تم ہو کہ ایک ہی رونا لے کے بیٹھی ہوئی ہو۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بات کو تسلیم کر لو تو یہی بہتر ہوگا ہم سب کے لیے۔ اور سکندر صاحب کمرے سے باہر چلے گئے۔ آپ کے لیے کہنا اتنا آسان ہوگا، مگر میرے لیے نہیں، وہ بھی میرا بیٹا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، کیسے بھول جاؤں اسے؟ سکینہ بیگم سے سکتے ہوئے بولی تھی۔ فیری، تم تھوڑی سلو گاڑی نہیں چلا سکتی؟ عائشہ چیختی ہوئی بولی، کیونکہ امل میڈم نے گاڑی میں فل والیوم میں میوزک پلیئر آن کیا ہوا تھا اور گاڑی چلانے کے بجائے بھگا رہی تھی جیسے ریسنگ میں حصہ لیا ہو۔ عائشہ میری جان، کیوں گھبرا رہی ہو؟ یہی تو زندگی ہے، ہماری انجوائے کرنے دو، امل بھی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ فیری، میں مرنا نہیں چاہتی، دیکھو میرے ہاتھ جوڑے، گاڑی سلو کر لو پلیز، ہم آرام سے بھی تو گھر جا سکتے ہیں نا، ہمیں کون سی دیر ہو رہی ہے؟ پر امل اگنور کرتی اپنی موج میں گنگنا رہی تھی۔ امل، سامنے دیکھو، عائشہ زور سے چلائی، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ آہ! دونوں کی چیخنے کی آواز ایک ساتھ گاڑی میں بلند ہوئی تھی۔ اچانک کوئی شخص گاڑی کے سامنے آیا تھا۔ عائشی، تم ٹھیک ہو؟ عائشی!
سب سے پہلے عمل کو ہوش آیا تھا۔ ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، اس نے اپنی بھاری ہوتے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم فیری، تم مجھے چھوڑو، تمہیں چوٹ آئی ہے؟ عمل نے عائشہ کی چوٹ دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ فیری میں ٹھیک ہوں، تم جلدی سے گاڑی چلاؤ یہاں سے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو تم جلدی گاڑی سٹارٹ کرو۔ عاشی کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، اسے بس ڈر تھا کہ اگر بھائی کو پتہ لگ گیا تو۔ عاشی آگے سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے فیری تمہارے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم گاڑی کیوں نہیں سٹارٹ کری ہو؟ وہ گھبراہٹ میں جو منہ میں در آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ عاشی تم پاگل ہو گئی ہو، ہم کیسے ایسے کسی کو مرتا چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ عمل جو پریشان تھی یکدم سختی سے بولی۔ لیکن فیری، کوئی لیکن وکن نہیں، چپ کر کے گاڑی سے اترو۔ عمل بنا عائشہ کو دیکھتے گاڑی سے اتر چکی تھی۔ عائشہ بھی روتی ڈرتی عمل کے پیچھے اتری۔ وہ دونوں جلدی سے آدمی کے پاس پہنچی تھی۔ عمل 2 منٹ تک آدمی کو ایسے ہی دیکھتی رہی اور گاڑی کی جانب پڑی۔ تو تم کدھر جا رہی ہو؟ عائشہ نے ٹکتے ہوئے پوچھا۔ ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے، موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، وہی لینے جا رہی ہوں۔ عمل اتنی ایکسیڈنٹ سے نہیں ڈری تھی جتنا اسے عائشہ کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اب ہم کیا کریں گے عمل؟ میں جیل نہیں جانا چاہتی، میں ابھی بھی کہتی ہوں چلتے ہیں واپس، وہ روتی دھوتی بولی۔ اسٹاپ کرائنگ عاشی، وہ بھی غصے سے بھڑکی۔ تم دیکھ نہیں رہی اس کی حالت، کیسے میں سخت دل بن جاؤں، اسے مرتا چھوڑ دوں یہاں؟ میرے پاپا اور بھائی نے مشکل میں بھاگنا نہیں سکھایا، اور اسے غور سے دیکھو، آدمی خود ہماری گاڑی کے سامنے نہیں آیا، لگتا ہے کسی سے بچ کر بھاگ رہا تھا۔ اس کے بازو اور اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھو، اس آدمی کو گولی لگی ہے۔ وہ موبائل کان سے لگاتی عاشی کو بتا رہی تھی۔ تم خود سوچو، اس سنسان سڑک پر کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے ہمارے علاوہ؟ عاشی پلیز تم رونا بند کرو، ایک تو پہلے کال نہیں لگ رہی، اوپر سے تم روئے جا رہی ہو، لگتا ہے یہاں سگنل کا مسئلہ ہے۔ ڈیول، لگتا ہے مر گیا۔ زی اور اس کے آدمی ابھی پہنچے تھے۔ اچھی بات ہے مر گیا سالہ۔ دوسری طرف ڈیول کی گرجدار آواز فون سے آئی تھی۔ لیکن یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں؟ کون سی لڑکیاں؟ اس کا ہاتھ رکا تھا جس سے وہ حرام مشروب گلاس میں انڈیل رہا تھا۔ مجھے کیا پتا ڈیول کون ہے وہ؟ زی، تم دیکھو ان دونوں کو کون ہے اور کیوں ہے وہاں پہ؟ اسے غصے سے وہی گلاس دیوار پہ دے مارا اور کھٹرایا تھا۔ تم ایسا کرو، ان دونوں کو اپنے ساتھ اٹھا لاؤ، اسے اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن ڈیول، زی نے بولنا چاہا۔ تم سے جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ غصے سے بولا تھا۔ اوکے ڈیول۔ کال بند کرتے ہوئے وہ غصے سے ٹہل رہا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ اپنی قسمت سے انجان تھا، قسمت اس کے ساتھ بہت بڑا کھیل کھیلنے والی تھی۔ تم دونوں کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ان کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں ان لڑکیوں کو دیکھ کر مخاطب ہوا تھا۔ فیری اور عائشہ اپنے ساتھ گنڈوں کو دیکھ کر ڈر تو گئی تھی، لیکن عمل کو 2 منٹ لگے تھے خود کو کنٹرول کرنے میں۔ یہ سب ٹریننگ کا حصہ تھا، جس کی وجہ سے آج عمل میں اتنا کانفیڈنس تھا اور وہ نہ ڈر تھی، لیکن عائشہ ضرور اس وقت عمل کے قریب ہوئی تھی۔ تم دونوں سے کیا پوچھا ہوں میں؟ زی چلایا۔ اوہ، تو یہ تم لوگوں کا کام ہے، عمل آدمی کی طرف اشارہ کرتی اپنے سامنے کھڑے گنڈے کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ فیری تم کیا بول رہی ہو؟ عائشہ دبی آواز میں بولی۔ تم چپ کرو عاشی۔ ہاں، ہم میں کیا ہے، کیا کرو گی؟ زی اپنے سامنے کھڑی لڑکی کی ہمت اور نہ ڈر ہو کر بولنے پہ حیران ضرور ہوا تھا۔ کر تو بہت کچھ سکتی ہوں میں، تم بتاؤ تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ عمل اپنے بازو کو فولڈ کرتی ہوئے بولی تھی۔ اس کا انداز بالکل لڑکیوں والا نہیں تھا۔ لگتا ہے بہت اکڑ ہے تیرے اندر، ایک تھپڑ کی مار ہے تو۔ زیز چھوٹی سی لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ بول غصے سے بولا تھا۔ پکڑو ان دونوں کو اور گاڑی میں ڈالو، وہ اپنے بندوں کو حکم دیتا بولا۔ فیری، عاشی ڈر کے مارے چیخی تھی۔ ہاتھ تو لگا کے دکھا، ہاتھ نہ توڑا تو میرا نام بھی عمل نہیں، وہ عاشی کو پیچھے کرتی غصے سے بولی۔ زی کے آدمیوں نے آگے بڑھ کر عمل کو پکڑنا چاہا، لیکن عمل دونوں آدمیوں کے نیچے سے گزرتی زوردار لات پہلے آدمی کے پیٹ پہ مار چکی تھی اور بڑی پھرتی سے دوسرے آدمی کے بازو کو پکڑ کر مڑ رہا تھا۔
زی لڑکی کو بڑی مہارت سے لڑتا دیکھ کر حیران ہوا تھا، کیسے وہ اس کے آدمیوں کو بری طرح مار رہی تھی، لیکن زی کی نظر ڈری سہمی دوسری لڑکی پہ پڑی۔ زی 1 منٹ کی دیر کیے بغیر لڑکی تک پہنچا اور عائشہ کی گردن پر چاقو رکھا۔ آہ! عائشہ چلائی تھی۔ عمل یکدم رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ لڑتے لڑتے عائشہ کو فراموش کر گئی تھی۔ اوہ کتے، چھوڑ میری بہن کو! عمل ان کی زبان میں چلائی تھی۔ اگر تم ہمارے ساتھ نہ گئی تو یا کوئی بھی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو تمہاری بہن کا اوپر کا ٹکٹ کاٹ دوں گا، اور مجھے ایسا کرنے میں 1 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، وہ کمینی سے ہنستا بولا تھا۔ نہیں نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم چل رہے ہیں۔ عمل اب ڈر رہی تھی۔ اگر وہ اکیلی ہوتی تو کبھی نہ ڈرتی، لیکن اس وقت اس کی جان سے زیادہ پیاری بہن اس کے ساتھ تھی۔ ہاتھ باندھو اس لڑکی کے، کوئی بھروسہ نہیں یہ پھر سے شروع ہو جائے۔ زی نے زمین پر گرے اپنے آدمیوں کو کہا تھا۔ آدمی جلدی سے اٹھا اور اسے گاڑی میں سے رسی نکال کر ڈالی اور اس سے عمل کے ہاتھ باندھ دیے۔ ابے پاگل انسان، پیر بھی باندھ اس کے۔ زی کو اپنے ساتھ لائے آدمیوں پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا، کیسے ایک لڑکی سے مار کھائی تھی۔ آدمی نے عمل کے پاؤں بھی باندھ دیے اور اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ عمل خاموش ضرور تھی، صرف عائشہ کی وجہ سے وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ دوسری طرف عائشہ بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اگر زی نے مضبوطی سے نہ پکڑا ہوتا تو وہ کب سے زمین پوش ہو چکی ہوتی۔ زی نے عائشہ کو فرنٹ سیٹ پر پٹکا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی بھگا دی۔ تم فون تو کرو، فیری کو پوچھو کہاں تک پہنچی ہے۔ اوہو ماما، اگر آپ نے اسے اجازت دے ہی دی ہے تو اب کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آ ہی جائے گی، ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا ان دونوں کو گئے ہوئے۔ آیت المار میں کپڑے رکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ آیت، اگر خان آ گیا تو؟ سعیدہ بیگم اپنے بیٹے کے غصے سے ڈری تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا کتنا غصے کا تیز ہے۔ ماما، آج بھائی لیٹ آئیں گے۔ تمہیں کیسے پتا؟ تمہیں خان بیٹا بتا کر گیا ہے کیا؟ نہیں ماما، بھائی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ لگتا ہے اب بھول رہی ہیں بھائی کی عادت کو، جب مہمان گھر میں آتے ہیں تو بھائی لیٹ گھر آتے ہیں۔ اسے آپ فکر نہ کریں، بھائی لیٹ ہی آئیں گے۔ آیت نے اپنی ماما کو ریلیکس کرا۔ تم جیسا کہہ رہی ہو اللہ کرے ویسا ہی ہو۔ اگر تمہارے بھائی کو ذرا سا بھی علم ہوا تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ سعیدہ بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، آپ نیچے جا کر پھپھو کو دیکھیں، ان کو باتوں میں لگائیں۔ اگر پھپھو اور ان کی بیٹی نمرا چڑیل کو ذرا سا بھی علم ہو گیا تو وہ 1 منٹ نہیں لگائے گی بھائی کو بتانے میں۔ آئے جانتی تھی اس کی پھپھو چلاک لومڑی تھی اور وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی بھائی کو ان سے بدگمان کرنے کا، اور نمرا تو پھپھو سے ایک ہاتھ آ گئی تھی۔ آیت، ایسے نہیں بولتے، تمہاری پھپھو ہے۔ ماما آپ تو رہنے ہی دیں، آپ بس جائیں اور ان کو دیکھیں۔ کدھر ہیں وہ لڑکیاں؟ ڈیول کرسی سے ٹیک لگائے اپنے مشغلے میں مصروف تھا۔ ڈیول وہ دونوں بلیک روم میں ہیں، زی نے بتایا۔ پتہ لگا کون ہے وہ دونوں؟ وہ سگریٹ سے گہرے کش لیتے ہوئے آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، بس اس کی بہن نے اتنا بتایا ہے کہ وہ وہاں سے گزر رہی تھی کہ اچانک وہ سالہ کامی ان کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ لیکن زی پھر رکا۔ زی تمہیں کون سی بیماری ہے؟ وہ آنکھیں کھول کر زی پر طنز کرتا بولا۔ بیماری؟ مجھے؟ نہیں تو، زی ناسمجھی سے بولا۔ تو ہمیشہ بات بیچ میں چھوڑنے کا تمہیں کیا ملتا ہے؟ ڈیول زی کو گھور کر کہتا ہوا بولا۔ ڈیول جو دوسری لڑکی ہے؟ کیا بتاؤ ڈیول، کیا لڑکی ہے؟ زی تعریفی انداز میں بولا تھا۔ اچھا، تیری نیت خراب ہو رہی ہے تو جا جا کر اپنا مقصد پورا کر لے، ڈیول بولا۔ نہیں ڈیول، وہ لڑکی ہے تو بہت حسین، لیکن کیا اس نے ہمارے آدمیوں کو مارا ہے؟ بڑی مہارت سے لڑی ہے، میں تو حیران ہو گیا، دیکھنے میں بالکل چھوٹی سی لگتی ہے۔ زی کو غصہ تو آیا تھا لیکن وہ تعریف کے بغیر نہ رہ سکا۔ چلو پھر جا کر دیکھنا پڑے گا اس لڑکی کو، ڈیول ان لڑکیوں کو چھوڑنے کا کہنے لگا تھا، لیکن زی کے منہ سے اس لڑکی کی تعریف سن کر وہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا کیسے اس کے آدمیوں کو دھول چٹائی تھی۔ آشی پلیز رونا بند کرو، ابھی تھوڑی دیر پہلے آشی کو اس کے پاس چھوڑ کے گئے تھے۔ آشی ادھر میری بات سنو، انہوں نے تمہارے ساتھ؟ عمل نے بات ادھوری چھوڑی۔ آشی نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا، لیکن عمل کا اس کا سر ہلانا نہیں نظر آیا تھا کیونکہ کمرے میں بالکل بھی روشنی نہیں تھی۔ عمل کو صرف اس کے سکنے کی آواز آئی۔
میں کیا پوچھ رہی ہوں آشی؟ وہ بھی چلا کر بولی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ امل نے سکون کا سانس لیا تھا۔ جب وہ آدمی آشی کو لے کے جا رہا تھا، امل بہت چیخی چلائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، سب کو گولی سے شوٹ کرتے، پر ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ بس چلا سکی تھی۔ تب سے ہی امل کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ آشی، میں کچھ کرتی ہوں، ہم ضرور نکلیں گے یہاں سے، امل نے اسے دلاسا دیا۔ کیسے نکلیں گے؟ ہاں کیسے؟ وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ تم کہہ رہی تھی، میں تمہیں کہہ رہی تھی ہم اس کو چھوڑتے ہیں، چلتے ہیں، لیکن تم، ہیرو بننے کا شوق تھا تمہیں، دیکھ لو کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اس کمرے میں بند ہیں جہاں روشنی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ وہ آنسو بہاتی فیری پر غصہ کر رہی تھی۔ آشی، کیا آشی؟ ہاں کیا آشی؟ تم نے سوچا ہے اگر بھائی کو پتا چلا تو تمہیں تو بے شک کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے جان سے مار دے گا۔ بھائی اپنی عزت پہ ایک حرف برداشت نہیں کرتا۔ آشی فیری پر چیخی تھی۔ چیختے چیختے آشی خاموش ہو گئی۔ امل نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی عائشہ اپنے بھائی کے خوف کے زیر اثر بو رہی تھی۔ امل کو قدموں کی چاپ سنائی دی۔ قدموں کی آواز نزدیک تر ہوتی جا رہی تھی۔ کوئی ان کی طرف آ رہا تھا۔ آشی، 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 امل نے ہڑبڑا کر پکارا تھا۔ کیا ہے؟ آشی غصے سے بولی۔ کوئی آ رہا ہے تو تم کچھ بھی نہیں کہو گی اور نہیں رو گی ان کے آگے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ فیری وہ ہمیں جان سے مار دیں گے، دیکھنا تم۔ آشی بجائے سمجھنے کی مزید روانی آ گئی تھی۔ اس سے پہلے امل عائشہ کو سمجھاتی، ڈیول دروازہ کھول کر بھاری قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا تھا۔ ان دونوں کو کرسیوں سے باندھا ہوا تھا۔ ڈیول کرسی کھینچ کر ان دونوں کے سامنے بیٹھ گیا۔ امل اپنے سامنے بیٹھے شخص کو گھور کر دیکھ رہی تھی اور دیکھتی چلی گئی تھی۔ ڈیول کی پرسنالٹی ہی ایسی تھی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا دیکھتا رہ جاتا تھا۔ شاید اس میں امل کا قصور نہیں تھا، وہ تھا ہی ایسا۔ ڈیول نے بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ وہ اس میں انتہا کا غضب ڈھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا کسرتی جسم قمیض سے واضح ہو رہا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسم، چہرے پر ہلکی سی داڑھی، سرخ و سفید رنگ اور آنکھیں۔ امل کی نظر آنکھوں پہ رکی تھی۔ وہ پہچان نہ سکی کہ آنکھوں کا رنگ گرین ہے یا اسکائی بلو، جن میں سرخی مائل تھی، شاید دونوں کا مکسچر تھا۔ امل یہی سوچ سکی۔ مغرور کھڑی ناک، ہونٹ سگریٹ نوشی کے باوجود بھی ان کی رنگت ویسی ہی گلابی تھی۔ امل نے معائنہ کرنے کے بعد نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ بلا شبہ وہ ہینڈسم مرد تھا۔ دوسری طرف ڈیول ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر ہاتھ بند کر کے لڑکی کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ ڈیول کو وہ اپنے آگے چھوٹی سی بچی لگی۔ وہ اس لڑکی کو نظریں گھماتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ ڈیول کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے، لیکن جلد ہی چٹانوں جیسی سختی نے دوبارہ چہرے پر ہاتھا کیا تھا۔ تو وہ تم ہو جس نے میرے آدمیوں کو مارا؟ کمرے میں ڈیول کی بھاری آواز گونجی تھی۔ امل بھی اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ہاں، کوئی شک؟ وہ بنا خوف کے ڈیول کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بو رہی تھی۔ ڈیول واقعی حیران ہوا تھا پر ظاہر نہیں کیا۔ اگر کوئی شک ہے تو ایک دفعہ میرے ہاتھ کھولو، پھر تمہارا شک یقین میں بدلوں گی، امل نے اپنے ہاتھ پاؤں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ ہا 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 ہا، ڈیول اپنے آپ کو ہنسے سے روک نہیں سکا۔ واہ زی، کیا لڑکی ہے، آج تک کوئی میرے آگے بول نہ سکی۔ اس کی ہمت تو دیکھو، میری ہی قید میں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھے ہی باتیں سنا رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے سخت لہجے میں غرایا تھا۔ تم نے ابھی میری ہمت دیکھی کہاں ہے مسٹر؟ امل نے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو اکسایا۔ ان سب میں آشی کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو شوٹ کر دے یا فیری کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ دیکھیں بھائی، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم تو اس آدمی کو جانتے تک نہیں، وہ ہماری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا، ہم نے تو مدد کرنی چاہیے تھی۔ فیری کے منع کرنے کے باوجود بھی عائشہ خود کو بولنے سے نہ روک سکی۔ امل جو بنا خوف کے ڈیول کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، عائشہ کی آواز پر گردن گھما کر اپنی بیوقوف بہن کو دیکھا۔ ڈیول نے بھی دوسری لڑکی کو دیکھا تھا جس کا ڈر اس کے چہرے پر واضح ہو رہا تھا۔ بھائی، مانتی ہوں میری بہن سے غلطی ہوئی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں آپ سے ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ عائشہ نے صلح صفائی سے کام لیا۔ امل عائشہ کو غصے سے گھور رہی تھی، لیکن عائشہ امل کو اگنور کرتی ڈر کر بول رہی تھی۔ زی، اس لڑکی کو باہر لے جاؤ اور گاڑی میں بٹھاؤ۔ ڈیول امل کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ میں فیری کے ساتھ جاؤں گی۔
دیکھیے ہمیں معاف کر دیں، میری بہن کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ عاشق کو ڈر تھا فیری کے ساتھ کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ سامنے بیٹھے شخص کے تصورات میں انتہا کی سختی تھی۔ زی، سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ غصے سے چیخا تھا۔ زی ہڑبڑا کر عاشق کا بازو کھینچ کر اسے باہر لے جانے لگا۔ کتے کمینے، اگر اب میری بہن کو ہاتھ لگایا تو جان سے مار دوں گی، چھوڑو میری بہن کا ہاتھ۔ امل کرسی سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ فیری وہ زی کی گرفت نکلنے سے مچل رہی تھی، اور زی کو برداشت نہیں ہوا، اسے عاشق کی گردن کے نازک حصے پر ہاتھ دے مارا تھا، اور عاشق چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ زی اسے اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ عاشق، امل پیچھے سے بولتی جا رہی تھی۔ امل کو عاشق کی ٹینشن ہو رہی تھی، اب اسے افسوس ہو رہا تھا کیوں نہیں مانی عاشق کی بات۔ تو مس فیری، ڈیول نے زی کے جاتے ہی اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ امل نے انتہائی غصے سے سامنے والے شخص کو دیکھا۔ ڈیول کو اس وقت وہ شیرنی لگی۔ تم لڑکی بہت کمال کی ہو۔ وہ کمینگی سے ہنسی ہنستا امل کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر بول رہا تھا۔ امل کا دل حلق تک آ گیا تھا۔ وہ جتنی مرضی ہمت دکھا دیتی، لیکن تھی تو وہ لڑکی۔ ڈیول اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھ کر انتہائی غصے میں لب مسکرائے۔ مجھے اس نام سے صرف میرے گھر والے بلا سکتے ہیں، سمجھے تم؟ وہ غصے سے بولی۔ تو میں تو اسی نام سے بلاؤں گا۔ وہ اٹھا اپنی جگہ سے اور جھک کر امل کی رسیوں کو کھولتے ہوئے بول رہا تھا۔ امل تو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی۔ ڈیول نے رسیاں کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ ہاں، اب بولو، کیا کہہ رہی تھی؟ صحیح بتاؤ، مجھے دور سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہو کر بول رہا تھا۔ امل اس کے اتنے قریب آنے پر گھبرا رہی تھی۔ تم دور رہ کے بات کرو۔ امل نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا، لیکن پھر بھی لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ ابھی میں نے کہا تو ہے، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ڈیول نے امل کے کان کے قریب جا کر سرگوشی کی تھی۔ ڈیول کی اس حرکت پر امل کی ساری بہادری اڑن چھو ہو گئی تھی۔ چہرہ سرخ ٹماٹر کی طرح دہک رہا تھا۔ ہٹو پیچھے، ڈیول کو پیچھے دھکیلتی چل آئی تھی، لیکن ڈیول 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اب مجھے حیرت ہو رہی ہے، زی نے کہا تھا تم نے میرے آدمیوں کو مارا، لیکن مجھے تو تم ہلا بھی نہیں سکی۔ وہ طنز کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ امل کا چہرہ جو شرم سے سرخ ہوا تھا، اس کا طنز کرنے پر غصے سے مزید سخت ہوا تھا۔ اس نے گھما کر ڈیول کو تھپڑ مارنا چاہا۔ ہائے افسوس، امل کا ہاتھ ہوا میں رہ گیا تھا۔ ڈیول نے بڑی مہارت سے ہاتھ کو پکڑ کے روکا تھا۔ ڈونٹ ایور ڈیئر ٹو ڈو دس، مس فیری، ورنہ جو میں تمہارے ساتھ کرتا تم اس کے بعد مرنا پسند کرتی۔ وہ امل کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ امل کو اپنا آپ جھلستا محسوس ہوا اور اپنا ہاتھ جھٹکے سے چھڑاتی اسے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ ڈیول اس کی احتیاط پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اگر ڈیول چاہتا تو اسے بھی اس کی اوقات یاد دلا سکتا تھا۔ شاید اسے اس لڑکی کا نہ ڈر ہونا پسند آیا تھا۔ تم اب جا سکتی ہو، لیکن اگر تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی تو مس فیری، پھر دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ تم ایک پل بھی سکون سے نہیں سو سکو گی۔ وہ اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھمکی دیتا اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ امل کو اس کی آنکھیں سرخی کی وجہ سے کمال کی لگی۔ وہ بھی بنا ڈر کے ان آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ڈیول نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو نظروں کا تسلسل ٹوٹا، چپ کر کے چلتی رہی۔ زی گاڑی کے بونٹ کے ساتھ ٹیک لگائے ان دونوں کا ویٹ کر رہا تھا۔ ڈیول کو آتے دیکھ وہ سیدھا ہوا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ ڈیول امل کو گاڑی کی جانب دھکیلتا خود دوسری سائڈ پر آیا تھا۔ امل جلدی گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تھی اور عاشق کو جگانے کی کوشش کرنے لگی۔ عاشق اٹھو۔ امل کی آنکھ سے ایک آنسو گرا تھا اور عاشق کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا۔ ڈیول جو اسی کو دیکھ رہا تھا، آنسو دیکھ ڈیول کو خوشی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اپنی نظر سامنے کی جانب کرتا گاڑی چلا دی۔